أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں، بزرگوں اور باوقار ماؤں اور بہنوں، یہ قرآن مقدس کے دوسرے پارے کی سورۃ البقرہ کی وہ آیتیں ہیں جن کا تعلق روزے کے فرضیت سے ہے. روزے کے مسائل اس میں بیان کیے گئے اور روزے کی فرضیت کی حکمت بتائی گئی. اسی طریقے سے جس مہینے میں روزے فرض ہوئے ہیں اس مہینے کی فضیلت اور عظمت بھی اس میں بتائی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی اس مبارک آیت میں اسلام کا جو عظیم الشان رکن ہے روزہ، اس کی فرضیت کا ذکر کیا. اصل میں اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پر ہے. کتنی چیزوں پر؟ 5 چیزوں پر. اور وہ سب کو پتہ بھی ہے نا؟ کون کون 5 چیزیں ہیں بھائی؟ ہیں؟ کون کون چیزیں ہیں؟ سب کو کہاں یاد ہے؟ سب کو کہاں یاد ہے؟ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے. کون کون؟ ہاں 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 5 چیزوں پر ہے. 5 چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ کلمہ توحید یعنی ایمان، یعنی اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اس بات کا اقرار کرنا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. جب آدمی یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور اس کا یہ عقیدہ بن جاتا ہے تو وہ صاحب ایمان کہلاتا ہے. جب وہ ایمان والا بن گیا تو اب اس کے اوپر کچھ فرائض عائد ہوتے ہیں. ان میں سے سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز. دوسرا فرض کیا ہے؟ زکوٰۃ. تیسرا فرض کیا ہے؟ روزہ. چوتھا فرض کیا ہے پھر؟ حج. سب سے پہلے نماز. نماز کس پر فرض ہے؟
مرد پر، عورت پر، نوجوان پر، بزرگ پر، شہری پر، دیہاتی پر، امیر پر، غریب پر، حاکم پر، محکوم پر، ولی پر، قطب پر، ابدال پر، نبی پر، بیمار پر، صحت مند پر، امن والے پر، حالت جنگ میں، ہر حالت میں ہر شخص پر فرض۔ ایمان، نماز کب فرض ہوئی؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت جو شروع کی وہ تو قرآن کے نازل ہونے کے بعد۔ آپ کی مبارک زندگی کتنے سال کی ہے؟ 63 سال۔ 63 سال میں سے 40 سال کے بعد آپ کو نبوت ملی، باقی بچے 23 سال۔ تو 40 سال تک تو آپ نے تبلیغ نہیں کی، آپ کو نبوت نہیں ملی تھی۔ 40 سال کے بعد جب نبوت آپ کو مل گئی تو تبلیغ کا حکم ہوا۔ مکے میں آپ رہے 13 سال نبوت کے بعد، 40 اور 13 53 سال۔ 10 سال پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے، 10 سال مدینہ طیبہ میں رہے، تو 53 اور 10 63 سال۔ یہ آپ کی مبارک زندگی ہے۔ نبوت کا اعلان کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے جو لوگوں کو دعوت دی وہ نماز کی دعوت نہیں دی۔ نماز اس زمانے میں فرض ہی نہیں ہوئی تھی۔ سب سے پہلے ایمان کی دعوت، سب سے پہلے عقیدے کی دعوت، سب سے پہلے توحید کی دعوت۔ یا ایھا الناس وحدوا اللہ فإن التوحید رأس الطاعات۔ اے لوگو، اللہ کی توحید کے قائل ہو جاؤ، اس لیے کہ توحید تمام عبادتوں کی جڑ اور بنیاد اور اساس ہے۔ آپ نے کیا اعلان کیا تھا؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اے لوگو، کہہ دو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور وہ لوگ 360 خداؤں کی پوجا کرتے تھے، بے شمار خدا تھے۔ پہلی دعوت کیا دی آپ نے؟ یہ مانو اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، شرک سب سے پہلا گناہ۔ تو سب سے پہلی چیز توحید ہے، اسی کی آپ دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ معراج کا واقعہ پیش آیا۔ کون سا واقعہ؟ معراج کا۔ یہ کہاں پیش آیا؟ مکے میں۔ ہجرت کرنے سے پہلے اللہ نے آپ کو آسمانوں پر بلایا، اور بلانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پر نماز فرض کی۔ کتنے وقت کی نماز فرض کی تھی؟ 50 وقت کی۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز 50 وقت کی لی اور خوشی خوشی واپس چل پڑے۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے کہا کیا ملا آپ کو آپ کی امت کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کا میرا مشورہ مانیے، آپ اللہ کے پاس دوبارہ جائیے اور اس میں کچھ کمی کرا لیجئے، آپ کی امت کمزور ہے، وہ اتنا بوجھ اٹھا نہیں پائے گی۔ اللہ کے نبی تو واپس نہیں جاتے، مگر آپ جو واپس گئے تو کس کی خاطر؟ امت کی خاطر۔ جب تشریف لے گئے تو کمی ہو گئی، پھر واپس آئے، اب کتنی بچی؟ کہا اتنی بچی، کہا یہ بھی زیادہ ہے، اور کم کرائیے۔ پھر گئے یہاں تک کم ہوتی رہی اور باقی بچی 5۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر مشورہ دیا۔ آپ نے فرمایا بس موسیٰ، اب جو ہے بار بار جاتے ہوئے حیا آتی ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جاتے نہیں،
اس لیے کہ نماز فرض ہوئی تھی نا، اور نماز کیا ہے؟ الصلاۃ معراج المومنین، نماز میں اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز دلوں کا چین ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام واپس نہیں جاتے، آپ جو بار بار گئے امت کی خاطر، کہا کہ وقت فرض ہوئی تھی 50 وقت کی، امت آپ کی 5 وقت کی پڑھے گی مگر ثواب اسے 50 وقت ملے گا۔ یہ اسلام کا وہ فریضہ ہے جو زمین پر فرض نہیں کیا گیا، بلکہ عرش اعظم پر بلا کر، آسمانوں پر بلا کر سب سے پہلی چیز جو اس امت پر فرض ہوئی ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ وہ نماز ہے، اور کسی کے ذمے سے معافی نہیں، کسی حال میں معاف نہیں۔ اور آپ نے واپسی پر مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 نبیوں کو نماز پڑھائی، 1 لاکھ فرضیت کے بعد۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر آپ کے واسطے سے دوسرا فرض عائد ہوا، وہ ہے زکوٰۃ۔ پہلے نماز فرض ہوئی، پھر زکوٰۃ، مگر زکوٰۃ بھی ہر آدمی پہ فرض نہیں ہوئی۔ امیر، غریب، غلام، نابالغ بچے، ان لوگوں پہ فرض نہیں ہے، ہر مال پہ فرض نہیں، ہر آدمی پر فرض نہیں، ہر حال میں فرض نہیں، روزانہ فرض نہیں، سال میں 1 مرتبہ، خاص شرطوں کے ساتھ۔ مگر زکوٰۃ تو فرض ہوئی، لیکن زکوٰۃ کے اندر جو ڈیٹیل ہے، جو تفصیل ہے، کتنے مال پہ ہونا چاہیے اور کتنی ہونا چاہیے، یہ ساری جو تفصیل ہے، ڈیٹیل ہے، یہ مکے میں نہیں بتائی گئی، یہ کہاں بتائی گئی؟ مدینے میں۔ فرض تو ہو گئی زکوٰۃ، مگر ساری تفصیلات کہاں بیان کی گئیں؟ مدینہ طیبہ میں۔ اس لیے قرآن میں جو مکی صورتیں ہیں ان میں ذکر ہے نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، پہلے نماز پھر زکوٰۃ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، یعنی کتنے سال گزر گئے؟ 13 سال۔ مدینے میں جب آپ آئے 2 سال اور گزر گئے، کتنے ہو گئے؟ 13 اور 2 15 سال۔ ابھی روزے فرض نہیں ہوئے ہیں۔ روزے کب فرض ہوئے؟ جب مدینہ طیبہ آپ تشریف لے آئے اور 2 سال اور گزر گئے، تو شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے، شعبان کے مہینے میں روزے فرض ہوئے۔ اب حضور پاک علیہ السلام کی وفات میں 8 سال باقی ہیں، روزے آپ کی وفات سے 8 سال پہلے فرض ہوئے۔ پھر اس کے بعد ایک ہی رکن باقی بچا، وہ ہے حج۔ یہ کب فرض ہوا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 1 سال پہلے، سب سے آخر میں سن 9 ہجری میں حج فرض ہوا، اور آپ نے اس سال امیر الحج حضرت صدیق اکبر کو بنا کر بھیجا، اور اس کے بعد اگلے سال جس سال آپ کی وفات ہوئی اس سال آپ نے حج فرمایا۔ فرض ہونے کے بعد وہ آپ کا آخری حج تھا، اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اسلام کے ارکان۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں میں جو روزے کی فرضیت کا ذکر کیا، اس سے پہلے بھی روزہ تھا، مگر رمضان کا روزہ نہیں تھا۔ ہر امت پر ہر مہینے میں 3 دن کے روزے فرض تھے۔ کتنے؟ 3 دن، اور عاشورے کے دن کا روزہ فرض تھا۔ اس امت پر بھی یہی روزے تھے۔ رمضان کے جب روزے فرض ہوئے تو 3 دن کے جو روزے ہر مہینے کے تھے اب وہ نفل بن گئے، اور عاشورے کا روزہ بھی نفل بن گیا۔
اللہ نے جب روزے کی فرضیت کا حکم دیا تو کیسے دیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ نے خطاب کیا اے ایمان والو۔ اے یہ عربی زبان میں اے، اردو میں کہتے ہیں اے صاحب، اے بھائی، جس کو بلانا ہوتا ہے اے بھائی۔ عربی میں اگر کسی کو بلانا ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا لفظ آتا ہے؟ یا اللہ، اے اللہ ہے، یا رجل، اے آدمی، یا حبیبی، اے دوست، یا کہہ کے بلاتے۔ جو بلاتا ہے اسے کہتے منادی۔ منادی مانے پکارنے والا، جس کو بلاتا ہے اسے کہتے منادا۔ منادا مانے جس کو پکارا جائے، اور جس حرف سے بلایا جاتا ہے اس حرف کو کہتے ہیں حرف ندا، پکارنے والا حرف۔ اور پکار کر جو بات کہی جائے، اے میاں نماز پڑھو، اس کو کہتے ہیں جواب ندا۔ تو آدمی کو جب کوئی پکارتا ہے، دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو پہلے آدمی اس کی حیثیت کو دیکھتا ہے۔ ہر دعوت کو آدمی قبول نہیں کرتا، بعض دعوتوں کو اگنور کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا۔ میں چھوڑیے، جب کوئی اہم آدمی بلاتا ہے تو اس کی پکار پر آدمی لبیک کہتا ہے۔ ڈی ایم صاحب نے بلایا ہے، اگر ڈی ایم صاحب نے بلایا ہے تو فکر ہے بھائی ڈی ایم صاحب نے بلایا، اب تو جانا ہی پڑے گا، ہے نا؟ معمولی آدمی کوئی بلاتا، جاتے یا نہ جاتے کوئی فرق نہیں پڑتا، ڈی ایم صاحب نے بلایا، چونکہ ان کی ایک اہمیت ہے، ایک حیثیت ہے، بلانے والا بڑا ہے۔ یہاں جو ہے وہ بلانے والا کون ہے؟ بولو، کس نے بلایا؟ اللہ نے بلایا۔ اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ بولو، یہ سوال ہے، سوال۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یہ سوال ہے۔ کس نے کیا یہ سوال؟ اللہ نے کیا۔ سوال کا جواب دینا چاہیے نہیں؟ بولو، جب اللہ سوال کر رہا ہے تو جواب دو۔ کیا جواب ہے؟ بلا۔ بلا اردو والا بلا نہیں، اردو میں بلا کے معنی مصیبت، یہ عربی والا بلا۔ بلا مانے کیوں نہیں؟ واقعی آپ سب سے بڑے حاکم ہیں، تو اللہ سے بڑا کوئی حاکم نہیں۔ اصلی حاکم تو اللہ ہی ہے، ہر چیز اس کے قبضے میں، ہر سانس اس کے قبضے میں، بحر و بر میں اس کا حکم چلتا ہے۔ دنیا کا کوئی حاکم سب کچھ نہیں کر سکتا، وہ ایسا حاکم ہے جو چاہتا ہے، جو چاہا اور جو چاہے اور جب چاہے سب کچھ کر سکتا ہے۔ جب فرعون کے دربار میں جادوگروں نے مقابلہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے، تو موسیٰ علیہ السلام معجزہ دکھایا، وہ جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا، جادوگر ایمان لے آئے۔ تو فرعون کیا بولا؟ ارے میری اجازت سے پہلے ایمان لے آئے، میری اجازت سے پہلے؟ ابھی تمہیں مزہ چکھاتے ہیں، ایک طرف کا ہاتھ کٹوا دیں گے، دوسری طرف کا پیر کٹوا دیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے تمہیں۔ تو وہ جادوگر کیا بولے؟ کہنے لگے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی فرعون کے، جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ کہنے لگے تم فقض ما انت قاض، جو کر سکتے ہو کر ڈالو۔ ہم نے حق قبول کر لیا، دین حق قبول کر لیا،
اب اس کے بعد اس کو چھوڑ نہیں سکتے، جو چاہے کر ڈالو۔ اور پھر کیا کہا، تمہاری اوقات ہے کیا؟ انما تقضی فی هذه الحیات الدنیا، تم جو کچھ کر سکتے ہو اسی دنیا میں کر سکتے ہو، زیادہ زیادہ کیا کرو گے؟ جان لے لو گے بس۔ ارے ہے نہیں، کوئی بھی حاکم کچھ بھی کر سکتا، کیا کرے گا؟ زیادہ زیادہ جان لے لے گا۔ مگر اللہ کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ جان نہیں لے رہا ہے، جان بھی لے سکتا ہے، اور جان ایسی سزا دے رہا ہے کہ جان جس میں چلی جائے مگر مرنے بھی نہیں دے رہا ہے۔ کیا کہا قرآن میں؟ لا يموت ولا یحییٰ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی سزا دے گا جس سزا کی وجہ سے آدمی فوراً مر جائے۔ کیا سزا دے گا؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی جلائی ہوئی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ کی جلائی ہوئی آگ کیسی ہے؟ کہ دنیا کی آگ میں اور اللہ کی جلائی ہوئی آگ میں کیا فرق ہے؟ دنیا کی آگ جب آدمی کے جسم پر لگتی ہے تو آدمی بچ جاتا ہے، علاج ہوتا ہے، بچ جاتا ہے۔ جب تک کہ آگ کا اٹیک دل پر نہیں ہوتا آدمی بچ جاتا ہے۔ جسم جل گیا، ہڈیاں جل گئیں، سب جل گیا، دل نہیں جلا ابھی تو بچ جائے گا۔ دل پہ اگر آگ کا اٹیک پہنچ گیا، دنیا کی آگ کا، اب بچ نہیں سکتا۔ یہ دنیا کی آگ۔ اور آخرت کی آگ جس میں اللہ سزا دے گا، اس کا معاملہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ تطلع علی الافئدہ، یہ اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے، یہ دل ہی کے اوپر اٹیک کرتی۔ اس کا پہلا اٹیک کائے پہ ہوتا ہے؟ دل پہ ہوتا ہے۔ اور دل پہ اٹیک کے بعد آدمی دنیا کی آگ سے زندہ نہیں رہتا، اور جہنم کی آگ سے کیسے زندہ رہے گا؟ تو مر جائے گا۔ اللہ کا لا یموت ولا یحییٰ، نہ مرے گا اور نہ زندہ رہے گا۔ دل پر اٹیک کے بعد بھی مرنے نہیں دیں گے ہم اسے۔ اب دو ہی حالتیں، یا آدمی مردہ ہوگا یا زندہ ہوگا۔ اللہ کہتا ہے ایک تیسری حالت بھی ہے۔ کیا تیسری حالت کیا ہے؟ نہ مردہ نہ زندہ۔ یہ کون سی حالت؟ بھئی یا تو زندہ ہوگا یا مر جائے گا۔ اللہ کہتا مرنے بھی نہیں دیں گے۔ اگر مر گیا تو پھر تکلیف ختم ہو جائے گی۔ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اللہ کہتا ایسی ایسی سزا دیں گے، ہر سزا کی وجہ سے 10 مرتبہ مر جائے آدمی۔ ہر سزا اتنی خطرناک ہوگی کہ اس کی وجہ سے مر جائے، ہر طرف سے موت آئے گی۔ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، مگر پھر بھی وہ مرنے نہیں پائے گا، مرنے نہیں دیں گے اسے۔ مر گیا تو پھر تکلیف کہاں ہوگا؟ لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس میں مرنے دیں گے، ولا یحییٰ، اور نہ زندہ رہے گا۔ زندہ نہ رہنے کا مطلب جب مرا نہیں تو زندہ ہی تو رہے گا۔ کہا زندہ نہ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ آرام سے زندہ نہیں رہے گا، رہے گا زندہ مگر کیسا؟ تکلیف کے ساتھ۔ تکلیف کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، اس مالک نے بلایا، پکارا۔ کس کو پکارا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ سب کو نہیں پکارا۔ کس کو پکارا؟ ایمان والوں کو۔ حالانکہ بندے اس کے سب ہیں، رب وہ سب کا ہے، رب العالمین ہے نا، وہ کافروں کا، یہودیوں کا، عیسائیوں کا، مجوسیوں کا، سب کا رب ہے۔ مگر اس وقت جو پکارا ہے اس نے کس کو پکارا؟ صرف ایمان والوں۔ کاہے کے لیے؟ یہ عزت کی چیز ہے نہیں۔ مالک نے ہمیں پکارا، اتنے بڑے مالک نے پکارا، اتنے بڑے بادشاہ نے پکارا، حاکموں کے حاکم نے پکارا، شہنشاہوں کے شہنشاہ نے پکارا، اور کیا رشتہ دے کے پکارا؟ رشتے کا حوالہ دیا۔ کیا؟
اے بندے، نہیں، یا ایھا الذین، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ غیر ایمان والوں سے میں بات نہیں کرنا چاہتا، میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ نے صرف مسلمانوں سے کہا۔ توریت میں جو یہودی لوگ تھے وہ بھی آسمانی کتاب ہے، مگر اس میں ایمان والوں کو یہ نہیں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں، ایھا المسکین، اس میں جو ایمان لایا اس سے کیا کہا؟ ایھا المسکین، اے فقیر، اے غریب، اے معصوم، اے کمزور آدمی۔ مگر مسلمانوں کو جب اللہ نے خطاب کیا تو کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ بار بار اس میں بڑی لذت ہے، اس میں بڑا مزہ ہے کہ ایمان والے بندے ہو تم ہم پر ایمان لا چکے ہو، ہمارے رشتے کو پہچانو۔ یہ ہم جو تم سے خطاب کر رہے ہیں اس حیثیت سے کر رہے ہیں تم ایمان لا چکے ہو، بے ایمانوں سے نہیں کہہ رہے ہیں۔ اس میں کتنا مزہ ہے ہم لوگوں کو پتہ نہیں۔ جیسے کسی آدمی کو نام لے کے پکارنا، اور اگر بہت محبت ہو تو آدمی کیا کہتا ہے؟ پھر نام نہیں لیتا، بیٹے کیسے ہو۔ نام لے کے پکارنے میں اجنبیت ہے، اور بیٹا کہہ کے پکارنے میں اپنائیت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ، یہ جو تفسیر رکھی ہے آپ کے سامنے، تفسیر عثمانی، اس کا نام ہے تفسیر عثمانی۔ یہ تفسیر سعودی عرب سے چھپی۔ شاہ فہد جو اس زمانے کے حکمراں تھے، انہوں نے کہا کہ ہم اردو میں بھی قرآن کی ترجمہ چھپوانا چاہتے ہیں تفسیر، تو جو سب سے اچھی تفسیر اردو میں ہو وہ بتاؤ۔ اور پوچھا بھی کس سے؟ بہت بڑے جانکار، بہت بڑے عالم، ہندوستان کے مفکر اسلام حضرت مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو انہوں نے کہا اردو میں اس سے اچھی تفسیر کوئی نہیں، اردو میں اس سے اچھی تفسیر کوئی دوسری نہیں۔ یہ تفسیر لکھی کس نے؟ دارالعلوم دیوبند کے فاضل استاد الاساتذہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی، حضرت شیخ الہند کے شاگرد، انہوں نے لکھی، اس کا نام ہے تفسیر عثمانی۔ تو یہ شیخ الاسلام تھے، بہت بڑے عالم۔ پاکستان جب بٹوارہ ہو گیا تو پاکستان چلے گئے، وہاں مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ان کے گھر پہ آتے تھے تو کہتے تھے مفتی صاحب کے گھر پہ میں 2 وجہوں سے آتا ہوں، مفتی صاحب کے گھر پہ میں آتا ہوں اور 2 وجہوں سے آتا ہوں۔ 2 وجہ کون کون سی؟ کل ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ ہماری پھوپھی کا گھر ہے۔ کس کا گھر؟ پھوپھی کا گھر ہے، اور پھوپھی کے گھر جانا چاہیے، اور خالہ کے گھر نہیں جانا چاہیے، ہیں جانا چاہیے، اور جو ہے سسرال تو بالکل جانا ہی نہیں چاہیے، ہیں سسرال نہیں جانا چاہیے، بیوی کے گھر نہیں جانا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے رشتے جوڑو، رشتہ داروں سے ملو، حسن سلوک کرو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ رشتے توڑو نہیں۔ اور رشتے 2 طرح کے ہیں، کون کون سے؟ ایک سسرالی اور ایک خاندانی، دونوں رشتے برابر کے ہیں۔ قرآن نے کہا نسبا و صہرا، ایک خاندانی رشتہ اور ایک سسرالی رشتہ، مگر پڑھے لکھے لوگ بھی دونوں رشتوں میں فرق نہیں کرتے نا۔ وہ لوگ پڑھے لکھے لوگ، دیندار لوگ، تہجد گزار لوگ
اگر لڑکا جو ہے وہ اپنے سسر کی زیادہ عزت کرے، اپنی ساس کا خیال رکھے، تو اماں جو ہیں ان کو اچھا نہیں لگتا، ابا کو بھی نہیں اچھا لگتا، کہ لڑکا تو بس سسرالی ہی کا ہو گیا ہے، سسرالی ہی کا ہو گیا، یعنی میرا خیال رکھے، ادھر بالکل نہیں۔ حالانکہ جیسے اپنے ماں باپ ویسے بیوی کے ماں باپ، جیسے اپنے ماں باپ ویسے شوہر کے ماں باپ، جیسے اپنے بھائی بہن ویسے شوہر کے بھائی بہن، جیسے اپنے بھائی بہن ویسے بیوی کے بھائی بہن، دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔ دونوں رشتہ دار، دونوں رشتہ داروں سے ملو، شریعت کا حکم ہے، اور ملنے پر ملو، ان کی خدمت کرو، مزاج پرسی کرو، اگر مدد کی ضرورت ہو، اللہ نے اس لائق بنایا ہے تو مدد کرو ان کی۔ اور اللہ نے اس پر 2 انعام رکھے۔ کئی انعام؟ بولو، 2 انعام۔ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے پر 2 انعام اللہ نے رکھے، اور یہ ایسے انعام ہیں جن کی ہر آدمی کو ضرورت ہے، خالی مسلمانوں کو نہیں، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، ہر آدمی کو 2 انعام کی ضرورت ہے، اور دونوں انعام کاہے پر ملیں گے؟ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑنے پر۔ پہلا انعام عمر میں برکت، پہلا انعام بولو عمر میں برکت، یعنی زندگی لمبی ہو جائے گی، اور ہر آدمی چاہتا ہے کہ جلدی مر جائیں، ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ جلدی مر جائیں، یہی نا، زیادہ دن تک زندہ رہیں، عمر میں برکت ہو۔ مسلمان بھی چاہتا ہے، غیر مسلم بھی چاہتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے، اور عمر بڑھا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہلوایا، ہم ایک ایسی ترکیب بتاتے ہیں، اگر تم یہ کرو گے تو تمہاری عمر میں برکت پیدا کر دی جائے گی۔ کتنے پیسے خرچ کرنا ہوں گے اس میں؟ کہا پیسے ویسے نہیں، نہ کوئی وظیفہ، نہ چلہ کشی، کچھ نہیں، یہ تمہارے رشتہ دار ہیں، سسرالی رشتہ دار ہوں، خاندانی رشتہ دار ہوں، ان رشتہ داروں سے ملنے جایا کرو، ان سے رشتے نبھایا کرو، ان کی خیریت پوچھو، ان کی ضروریات کو پوری کرو، بیمار ہو تو عیادت کرو، اگر وہ ٹوٹے ہوئے ان کو جوڑو، گرے ہوئے ہیں تو ان کو اٹھاؤ، خبرگیری کرو۔ ایک فائدہ تو یہ، اور دوسرا فائدہ کیا؟ ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ میرا کاروبار کا بھٹا بیٹھ جائے، ہر آدمی کیا چاہتا ہے؟ میرا کاروبار اچھا ہو جائے، یعنی زندگی میں بھی برکت ہو اور مال میں بھی برکت ہو۔ زندگی میں بھی برکت اور مال میں بھی برکت کیسے ملے گی؟ فرمایا جو رشتے ہیں تمہارے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، توڑنا نہیں رشتہ، رشتہ جوڑنا اللہ کو پسند ہے، توڑنا اللہ کو پسند نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن سلام کہتے ہیں، جب مدینے میں حضور آئے اور میں پہلے آپ کی زیارت کرنے کے لیے گیا، تو جیسے دیکھا آپ کو، میرا دل اندر سے بولا یہ جھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا، اتنا چمکدار۔ اور جو بات آپ کہہ رہے تھے میرے کانوں میں پڑی، پہلی بات آپ کہہ رہے تھے افشوا السلام، سلام کو پھیلاؤ۔ پھیلانے کا مطلب جو تمہارے رشتہ دار ہیں اور جو تمہارے جان پہچان کے ہیں انہی کو سلام کرو، یہ مطلب ہے سلام کو پھیلانے کا۔ سب کو سلام پھیلاؤ۔ وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، کس کو؟ اپنے لوگوں کو، جو بھی کھانے کی ضرورت مند ہو، محتاج ہو، فقیر ہو، بھوکا ہو، مسلمان دیکھ کے کھانا کھلانا۔ حضور نے یہ نہیں کہا اطعموا الطعام، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلاؤ، کسی کا نام نہیں لیا۔
اور کیا کہا؟ وصلوا الارحام، اور رشتے جوڑو. کیا کرو؟ رشتے جوڑو. تدخلوا الجنت بسلام، جنت میں سلامتی سے داخل ہو جاؤ گے. حضور کی یہ تعلیم. تو یہ دو بڑے انعام ملتے ہیں رشتہ جوڑنے پر. اور سزا کیا ملتی ہے؟ بہت خطرناک، بہت خطرناک. نمازی ہو، تہجد گزار ہو، دین کا خادم ہو، دین کی خدمت کرتا ہو، پوری زندگی لگا چکا ہو، مولوی ہو، عالم ہو، حافظ ہو، قاری ہو کوئی بھی، رشتہ اگر توڑے گا تو اس کا خطرناک انجام اسے بھگتنا پڑے گا. اللہ کی ناراضگی. کیا؟ من قطعہ قطعہ اللہ، جو کاٹے گا اللہ اسے کاٹ کے رکھ دے گا، اور جوڑے گا اللہ اسے جوڑ کے رکھ دے گا. اللہ تعالیٰ اس منحوس کی وجہ سے اس مجمع میں جتنے لوگ ہوں گے کسی کی دعا قبول نہیں کرے گا. جس مجلس میں، جس محفل میں ایسا آدمی ہوگا جو رشتے توڑتا ہے. کہنے سسرال تو ہم 10 سال سے گئے نہیں، ہم نہیں آتے سسرال. کمال سمجھ رہے ہیں، 10 سال سے حرام کام کر رہے ہیں آپ. تو غرضے کی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مفتی جو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی تھے، وہ کہنے میں جاتا ہوں مفتی شفیع صاحب کے گھر پہ. کیوں جاتا ہوں؟ 2 وجہوں سے. ایک تو اللہ کا حکم ہے کیا؟ رشتہ داروں سے ملنے جایا کرو، میری پھوپھی کا گھر ہے. اور دوسرے میں اس لیے جاتا ہوں، میں دنیا میں کہیں چلا جاؤں کوئی آدمی میرا نام نہیں لیتا. کوئی کہتا علامہ، کوئی کہتا ہے مولانا، کوئی کہتا ہے مفسر اسلام، کوئی کہتا ہے متکلم اسلام. طرح طرح کے القاب سے لوگ نوازتے ہیں، مگر مجھے کوئی بیٹا نہیں کہتا. پوری دنیا میں کوئی بیٹا کہنے والا نہیں، بیٹا کہہ کے بلانے والا. یہاں میری پھوپھی رہتی ہیں، جب میں آتا ہوں تو وہ کہتے ہیں بیٹے کیسے ہو. اور بیٹا جب وہ کہتی، اس میں جو لذت ہے، جو مزہ ہے، وہ نام لینے میں مزہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہی حوالہ دیا. کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو، جو رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے، اس رشتے کا حوالہ دے کے اللہ تعالیٰ نے ہمیں خطاب کیا، ہماری عزت کو بڑھا دیا. پھر کیا کہا؟ کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزہ فرض کیا گیا، سیام فرض کیا گیا. قرآن نے کہا سیام عربی ہے، روزہ عربی زبان میں نہیں ہے. نماز فرض ہے، مگر نماز قرآن میں نہیں آیا، اس لیے کہ نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے. قرآن میں کیا آیا؟ صلاۃ. قرآن میں کیا آیا؟ صلاۃ نماز، سیام روزہ. اور سیام کے معنی رک جانا، سیام کے معنی رک جانا. تمہارے اوپر فرض کیا گیا روزہ، رک جانا. روزہ کاہے کا نام ہے؟ رک جانے کا. کاہے سے رکنا؟ شریعت نے بتایا 3 چیزوں سے رکنا: کھانے سے، پینے سے، جائز خواہش سے، ایک خاص وقت سے خاص وقت تک، طلوع صبح صادق سے غروب آفتاب تک. رک جانے کا نام روزہ ہے. اگر آدمی طلوع صبح صادق کسے کہتے ہیں؟ جو سحری کے ختم ہونے کا وقت، فجر کا وقت جیسے شروع ہوا، اب روزہ شروع ہوا. اس کا مطلب کیا ہوا کہ سحری جو آپ کھائیں گے وہ کئے بجے کھائیں گے؟ 12 بجے نا؟ ارے کئے بجے؟ اس کا مطلب یہ ہے سحری دیر سے کھانا سنت ہے. دیر سے کھانا کیوں سنت ہے؟ اس لیے کہ روزے کی جو ٹائمنگ ہے وہ کہاں سے ہے؟ طلوع صبح صادق سے ہے. اگر آپ نے 12 بجے کھا کے آپ سو گئے اور کل اب سحری نہیں کھائیں، کون صبح اٹھے گا خامخواہی میں؟ تو آپ نے روزہ تو تھا کتنا؟ 12 گھنٹے کا، اور آپ نے اسے بڑا کر دیا کتنا؟ 14 گھنٹے کا بنا دیا. ارے بنایا نہیں بنایا؟ شریعت کا حکم تھا کھانا پینا کب چھوڑو؟
طلوع صبح صادق سے آپ نے کب سے چھوڑ دیا؟ 12 بجے رات سے۔ اس لیے اگر کھانے کا جی نہ بھی چاہے تو آدمی کم سے کم 1 گھونٹ پانی پی لے، سحری کے ہو جائے، تاکہ شریعت کے حکم پر عمل ہو جائے۔ گھٹانا بھی جرم ہے اور بڑھانا بھی جرم ہے۔ تسحروا، سحری کھاؤ، فإن فی السحور برکہ، سحری کھانے میں برکت۔ سحری کا جو کھانا ہے اس کھانے میں اللہ نے برکت رکھی، اور برکت کی تلاش بھی ہمیں ہے، اور برکت والا کھانا کھانے کے لیے تیار نہیں، سو جانا ہے بس، اور برکت چاہیے ان کو۔ اسی طریقے سے وقت کیا ہے روزے کا؟ جب سورج غروب ہو جائے، جب تک ہے روزہ۔ آپ نے کہا کہ اتنے دیر رکے رہے، آدھا گھنٹہ اور صحیح، یہ 15 منٹ اور دیر سے روزہ کھولیں گے اور ثواب ملے گا؟ کہا ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا۔ کیوں؟ روزہ کب تک تھا؟ سورج کے غروب ہونے تک۔ آپ نے روزے کو اپنی طرف سے بڑھا دیا، 15 منٹ 10 منٹ آپ نے بڑھا دیے، یہ جرم ہے، بڑھانا بھی جرم ہے اور گھٹانا بھی جرم۔ اسی لیے آپ نے فرمایا میری امت خیر پر رہے گی جب تک کہ افطار کرنے میں جلدی کرے گی، افطار کرنے میں جلدی کرے گی۔ جلدی کرنے کا یہ مطلب نہیں ابھی 1 منٹ باقی ہو پہلے شروع ہو گئے۔ جلدی کا مطلب وقت ہو جانے کے بعد اب دیر نہ کرو۔ یہ غلامی کی علامت ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ بندے کا کام کیا ہے؟ مولا کا حکم ماننا، آقا کا حکم ماننا۔ جب کہیں کھاؤ تو کھانا عبادت، جب کہیں نہ کھاؤ تو نہ کھانا عبادت۔ اپنی مرضی تھوڑی چلتی ہے۔ تو دونوں میں لوگوں نے گڑبڑ کیا۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کلمے میں شریک، نمازوں میں شریک، روزے میں شریک، افطار پارٹی میں بھی شریک، مگر روزہ پہلے نہیں کھولیں گے، 10 منٹ بعد کھولیں گے۔ اور اتحاد کے سب سے بڑے دائی، اتحاد کے علمبردار، ہم اتحاد چاہتے ہیں، مگر روزے تک میں اتحاد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ یعنی روزہ پہلے شروع کر دیا اور دیر میں کھولیں گے۔ وہ جانتے ہیں آپ ان کو؟ تو اسی طریقے سے کچھ لوگوں نے اور ایک کام شروع کر دیا، ان کا سحری جو ہے دیر سے کھاؤ۔ دیر سے کھانے میں بھی انہوں آگے بڑھ گئے، کہنے اتنی دیر سے کھاؤ، اذان ہو رہی ہو، جب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کھاتے رہو کھاتے رہو۔ اور واٹس ایپ کے اوپر باقاعدہ میسیج بھی بھیج رہے ہیں۔ حدیث میں لکھا ہوا ہے کیا؟ اگر پیالہ ہاتھ میں ہے اور آپ سحری کھا رہے ہیں اور اذان ہونے لگے، وہ دیکھیے انہوں نے رکھ دیا پیالہ یالہ سب۔ پیالہ اگر ہاتھ میں ہو اور کھا رہے ہیں سحری اور اذان ہونے لگے تو کیا کرو؟ پیالہ نہ رکھو، کھاتے رہو۔ کہنے حدیث ہے تو خود بھی اس پہ عمل کیا۔ اب اذان ہو گئی، اس کے بعد روزہ، اب جب کھاؤ گے تو روزہ ہوگا خراب ہوگا، تو روزہ خراب ہو گیا۔ اور 10-12 آدمیوں کو اور میسج بھیج دیا، دیکھو حدیث ہے، حدیث پہ عمل کرو، کسی مولوی کی نہ سنو۔ تو اپنا بھی روزہ خراب کیا اور جہاں جہاں بھیجا ان سب کا روزہ خراب کیا۔ اس لیے کہ اکیلے برباد ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ ہم تو ڈوبیں گے صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے۔ حدیث ہے واقعی، مگر بات وہ نہیں ہے۔ حدیث تو ہے اور صحیح بھی حدیث ہے سند کے اعتبار سے، یہ دوا بہت اچھی ہے اور کمپنی بھی بہت اچھی ہے، مگر اس دوا کی جو ڈیٹ تھی وہ نکل چکی، ایکسپائر ہو چکی ہے۔ اب اگر کھاؤ گے تو کیا ہوگا؟ ری ایکشن ہو جائے گا۔ تو یہ جو حدیث ہے واقعی یہ حدیث ہے، مگر یہ پوری دنیا سے متعلق نہیں ہے، اس کا تعلق مدینے سے تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں مدینہ طیبہ میں 2 اذانیں ہوتی تھیں۔ ایک اذان کہتے تھے حضرت بلال، اور ایک اذان کہتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم۔ تو
تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ جو اذان کہتے تھے وہ تہجد کے وقت کہتے تھے، اور تہجد کا وقت وہی ہے جو سحری کا وقت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کوئی آدمی سحری کھا رہا ہو اور بلال اذان کہنے لگے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹائم تو اب سحری کا شروع ہوا ہے، لہذا وہ پیالہ نہ رکھے اور سحری کھاتا رہے، اس لیے کہ وہ ان کی اذان تہجد کی اذان تھی۔ اور دوسری اذان کہتے تھے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ نابینا صحابی تھے، یہ فجر کی اذان کہتے تھے۔ کب کہتے تھے؟ جب لوگ ان سے کہتے تھے ٹائم ہو گیا، دکھتا تو تھا نہیں، ٹائم ہو گیا، وقت ہو گیا نماز کا، فجر کا، تب کہتے تھے۔ تو فجر کی اذان جو ہے وہ اب ہمارے وہاں جو اذان ہوتی وہ ایک ہی ہوتی، اب پتہ چلا اذان ہو رہی ہے، لوگ حدیث پہ عمل کر رہے ہیں اور کھائے جا رہے ہیں، روزہ خراب کر رہے نہیں کر رہے۔ تو روزہ کاہے کا نام ہے؟ صبح صادق سے لے کر کے غروب آفتاب تک 3 چیزوں سے رک جانے کا نام، کہا یہ بھی روزہ نہیں ہے، ابھی ایک چیز باقی ہے، 3 چیزوں سے رکے رہے آپ سحری کے وقت سے لے کر کے غروب آفتاب تک، مگر روزہ آپ کا نہیں ہوا، یہ فاقہ ہے، فاقہ۔ اس کو روزہ بنانے والی کیا چیز ہے؟ نیت ہے، نیت۔ اگر آپ کی نیت روزے کی ہے اس لیے آپ رکے ہیں تب تو یہ روزہ ہوگا، اور اگر نیت نہیں ہے تو یہ فاقہ ہوگا، روزہ نہیں ہوگا۔ مگر نیت کون سی والی؟ وہ نہیں جو پہلے رٹائی جاتی تھی، کون سی؟ بِصَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ مِن شَهْرِ رمضان، یہ نیت تھوڑی ہے، یہ تو چند کلمے ہیں۔ نیت نام ہے کاہے کا؟ دل کے ارادے کا، نیت نام ہے دل کے ارادے کا۔ یہ 1,00,000 مرتبہ آپ پڑھے، آپ کا ارادہ نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ آپ کا روزہ نہیں ہوگا۔ نیت نام دل کے ارادے کا ہے، اور دل کا ارادہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں ہے، معلوم ہے کسی کو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ کیوں؟ روزہ تو اللہ میاں کے لیے ہے، اور نماز بڑے پیر بھت صاحب کے لیے، اور زکوٰۃ شامینہ کے لیے، اور حج اویس قرنی کے لیے۔ ایسا ہے، ہر عبادت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ یہی اللہ کے نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہا تھا، اور یہی ہر نمازی ہر نماز میں بھی کہتا ہے۔ کیا؟ ہر عبادت اللہ کے لیے۔ کیا کہتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات۔ التحیات للہ کے کیا معنی ہے؟ التحیات زبان سے کی جانے والی تمام عبادتیں۔ زبان سے کون سی عبادت ہوتی ہے؟ ذکر ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، دین کی باتیں کہنا ہے، مسئلے بتانا ہے، دین کی دعوت دینا ہے، یہ سب کیا ہے؟ زبانی عبادت ہے۔ یہ زبانی عبادتیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ۔ التحیات للہ۔ دوسری عبادت التحیات للہ والصلوات۔ کچھ عبادتیں ایسی ہیں جن کا تعلق انسان کے جسم سے ہے، مال سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ جیسے روزہ، اس میں مال بہت خرچ ہوتا ہے نہیں نا؟ جیسے نماز، اس میں بھی خرچ ہوتا ہے نہیں؟ یہ جسم سے کی جانے والی عبادت۔ حج، اس میں مال بھی خرچ ہوتا ہے، جسم بھی خرچ ہوتا ہے۔ تو کیا کہا؟ التحیات للہ، تمام زبان سے کی جانے والی عبادتیں اللہ کے لیے ہیں۔ والطیبات والصلوات، والصلوات، اور تمام جسم سے کی جانے والی عبادتیں بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ایک چیز بچی ابھی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اور وہ عبادتیں جن کا تعلق مال سے ہے،
وہ کون سی عبادتیں ہیں؟ ارے جس میں مال خرچ کرنا پڑتا ہے، کون سی ہے؟ زکوٰۃ ہے، حج ہے، قربانی ہے، صدقہ فطر ہے، یہ مالی عبادتیں ہیں۔ صدقہ نافلہ ہے، یہ مالی عبادتیں ہیں۔ تو مالی عبادتیں بھی کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو معراج میں اللہ کے نبی نے یہی کہا، ہر نمازی نماز میں یہی کہتا ہے، ہر عبادت اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہ روزے کے بارے میں اللہ نے کیوں کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا، ہر عبادت تو اللہ کے لیے ہے۔ کہا یہ اسی لیے کہا، اس لیے جب آدمی نماز پڑھتا ہے تو مسلمان بھی سمجھ جاتا ہے یہ نماز پڑھ رہا ہے، اور ہندو بھی ارے دیکھ کے کیا سمجھتا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے۔ ہر مذہب والا سمجھتا ہے۔ جو کرامن کاتبین ہیں، وہ فرشتے جو لکھتے ہیں، وہ بھی سمجھ رہے ہیں یہ کیا کر رہا ہے؟ نماز پڑھ رہا ہے، وہ لکھ لیا انہوں نے۔ جب آدمی زکوٰۃ دیتا ہے تو بھی لوگوں کو پتہ چل جاتا ہے یہ زکوٰۃ دے رہا ہے، غریبوں کو کھانا کھلا رہا ہے، کمبل اڑا رہا ہے، سب لوگ لکھ رہے ہیں، فرشتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ ارے ہے جب آدمی حج کرتا ہے، احرام اس نے باندھا، چکر لگا رہا ہے بیت اللہ شریف کے، صفا مروہ کے درمیان دوڑ رہا ہے، سب لوگ جان رہے ہیں، فرشتے بھی جان رہے ہیں، لکھ رہے ہیں۔ ہر عبادت فرشتوں کو پتہ ہے، وہ لکھ لیتے ہیں، آدمیوں کو پتہ ہے، لوگ دیکھ لیتے ہیں۔ صرف ایک عبادت ایسی ہے جو صرف اللہ جانتا ہے اور بندہ جانتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے بھی نہیں جانتے۔ وہ کون سی عبادت ہے؟ وہ روزہ ہے۔ بھئی کھانا نہیں کھایا، فرشتوں نے دیکھا، پانی نہیں پیا، فرشتوں نے دیکھا، خواہش نہیں پوری کی، فرشتوں نے دیکھا، لیکن نیت کی یا نہیں کی یہ کس کو پتہ ہے؟ یہ تو صرف اللہ کو پتہ ہے، فرشتوں کو پتہ نہیں۔ اگر نیت نہیں کی تو کیا ہے؟ فاقہ ہے، روزہ تو ہے نہیں۔ یہ روزہ جب ہی ہوگا جب نیت کی ہوگی، اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا، اور دل کا ارادہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ وہ عبادت جس میں ریاکاری اور دکھاوا نہیں ہو سکتا، وہ ایک ہی عبادت ہے، کون سی ہے؟ وہ روزے کی۔ اس لیے اللہ فرماتا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اسی لیے کسی نے کیا کہا؟ میان عاشق و معشوق رمزیس، کرامن کاتبی را ہم خبر نیس۔ عاشق اور معشوق، محبت کرنے والے اور جس سے محبت کی جاتی ہے، دونوں کے درمیان میں ایک ایسا تعلق ہے، اتنا باریک و خفی تعلق ہے، وہ کرامن کاتبین کو بھی پتہ نہیں ہے۔ عاشق کون ہو گیا؟ اللہ۔ اور روزہ رکھ کر کے بندہ کیا ہو گیا؟ معشوق بن گیا۔ اللہ کیا بن گیا؟ عاشق۔ اور کس پہ عاشق ہو گیا؟ اپنے بندوں پہ ہو گیا۔ کیوں ہو گیا؟ بندوں نے روزہ رکھ لیا۔ کیسے عاشق ہو گیا؟ اس لیے کہ جب کسی آدمی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی ہر بات خراب لگتی ہے نا؟ ارے جب کسی کو کسی سے محبت ہو جاتی اس کی ہر بات خراب لگتی ہے نا؟ اچھی لگتی ہے۔ یہاں تک کہ جو اچھی باتیں وہ تو اچھی لگتی ہیں، جو خراب باتیں ہیں وہ بھی اچھی لگتی ہیں۔ ہوتا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کے منہ سے، اللہ نہ کرے کسی کے منہ سے اگر بدبو آئے تو یہ سب کو اچھی لگتی ہے نا؟ بولو، کسی کو نہیں اچھی لگتی، ہر آدمی نفرت کرتا ہے۔ مگر روزے دار کے منہ سے جو بو آتی ہے یہ بھی نہیں اچھی لگتی ہے۔ اگر کسی کو اچھی لگتی ہے تو کس کو اچھی لگتی ہے؟ اللہ کو اچھی لگتی ہے۔ مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ کیوں ہے؟ یہ محبوب بن گیا اور اللہ محبت کرنے والا بن گیا ہے۔ میان عاشق و معشوق رمزیس، عاشق اور معشوق کے درمیان میں ایک ایسا ربط ہے، ایک ایسا تعلق ہے، کرامن کاتبی را ہم خبر نیس، کرامن کاتبین کو بھی اس کا علم نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا الصوم لی، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ اور جب اللہ بدلہ دے گا
تو ظاہر بات ہے تھوڑا سا دے گا، پھر ہے اپنے حساب سے دے گا، اور جو اپنے حساب سے دے گا تو کتنا ہوگا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ سکندر ذوالقرنین سے کسی آدمی نے مانگا، کہنے 1 روپیہ دے دیجئے، انہوں نے 1 کنٹاب مارا، تو نے میری توہین کی ہے، میں دنیا کا بادشاہ ہوں، 1 روپیہ مانگ رہا ہے مجھ سے، یہ تو میرے خادم دیں گے۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، 1 روپیہ دینے میں اپنی توہین محسوس کر رہا ہے۔ وہ بھی عجیب و غریب آدمی تھا، اس نے کہا اچھا 1 روپیہ دینے میں شرم آ رہی ہے تو پوری حکومت دے دو، دوسرا کنٹاب مارا۔ کہنے لگے یہ تیری اوقات سے زیادہ ہے، دونوں سوال تو نے غلط کیے۔ پہلا سوال جو تھا تیرا وہ میری شان کے خلاف تھا، اور دوسرا سوال تیری شان کے خلاف ہے۔ تیرے اندر سوال کرنے کی لیاقت نہیں تو حکومت کہاں سے کرے گا؟ تو دنیا کا بادشاہ تھوڑا سا بدلہ دینے میں اسے بھی شرم آ رہی ہے۔ وہ اللہ ہے جو حکم الحاکمین ہے، جو مالک الملوک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ، جسے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ روزے دار کو جب بدلہ دے گا تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے گا، اور اللہ کی حیثیت اس کا اندازہ ہم بے حیثیت لوگ کہاں سے کر سکتے ہیں؟ حضور پاک علیہ السلام نے بتا دیا، اور کیا بتایا، کیسے سمجھایا، زبردست۔ فرما اللہ ایسی نعمتیں دے گا مالا عین رات، جن کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں۔ خواب میں تو بہت کچھ دیکھ لیتا ہے آدمی، ہے خواب میں بھی نہیں دیکھا۔ مالا عین رات، کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے ان کا ذائقہ و مزہ سنا نہیں، کوئی بیان نہیں کر سکتا ایسا۔ اور اس سے بڑی بات حضور نے آخری بات کیا کہہ دی، ولا خطر علی قلب بشر، جنت کی نعمتیں کیسی ہوں گی کوئی آدمی سوچ بھی نہیں سکتا۔ آدمی کی قوت خیالیہ، تصور، دماغ بہت تیز، یہ وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک آنکھیں نہیں پہنچتی، بہت دور تک پہنچتا ہے خیال۔ جب آپ نے کسی عزیز کو پہنچانے گئے تو آپ نے اسے رخصت کیا تو آپ اسے دیکھتے رہے، کہاں تک؟ جہاں تک آپ کو نظر آتا رہا، اور اس کے بعد جب وہ چلا گیا تو کیا ہے، آنکھوں نے تو اپنا کام بند کر دیا، اب دماغ نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اب فلاں جگہ پہنچ گئے ہوں گے، اب فلاں اسٹیشن پہ پہنچے ہوں گے، اب فلاں جگہ پہنچے ہوں گے، اب گھر پہنچ گئے ہو۔ تو نگاہ تو چند قدم جا کے رک گئی، لیکن خیال ان کے تعاقب میں دور تک پہنچا۔ آدمی کا خیال بہت دور تک چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر آدمی فقیر سمجھ لے ہم بادشاہ ہیں، ہمارے سامنے فوج کھڑی ہوئی ہے، خزانے ہیں، خرچ کر رہے، سوچنے میں کیا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کچھ بھی سوچ لو تم، مگر جنت کی نعمتیں کتنی قیمتی ہیں وہاں تک دماغ پہنچے گا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہنچے گا تو نہیں، ایک نمونہ ہم تمہیں دکھائی دیتے ہیں۔ کیا نمونہ؟ دیکھو قیامت کے دن روزے دار کو جو ہم دیں گے وہ تو دیں گے، ایک چیز ہم روزے دار کو روزانہ دیتے ہیں، ہر روزے دار کو روزانہ دیتے ہیں ایک نعمت۔ ارے وصول کی نہیں کی، ایک نعمت روز دیتا ہے خدا، ایسی نعمت جو غیر روزے دار کو نصیب ہی نہیں ہو سکتی۔ وہ نعمت کیا ہے؟ جب آدمی روزہ کھولتا ہے تو اس وقت اس کو مزہ بالکل نہیں آتا ہے، نہ پانی میں مزہ، نہ کھانے میں مزہ ہے، بولو نہیں آتا نا؟ ایسا مزہ، ایسا مزہ، ایسی لذت، ایسی لذت جو پورے سال میں کبھی نہیں آتی۔ وہ پورا سال تو چھوڑیے، روزے دار ہی کو
روزہ کھولتے وقت جو مزہ آ رہا ہے نماز پڑھنے کے بعد اسی کھانے میں اسی پانی میں وہ مزہ نہیں آتا۔ ارے ہے یا نہیں؟ جو روزہ دار بے روزہ دار ہے وہ اس مزے کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جو روزہ خور ہے یعنی جو حرام خور ہے، وہ حرام خور تو ہوا بھائی۔ جب روزہ رکھنا فرض ہے تو اس میں کھانا پینا کیا ہوا؟ حرام ہوا، اور وہ حرام کھاتا رہا۔ تو حرام خور آدمی ہے، اس کو یہ مزہ کہاں معلوم ہوگا؟ کیا لذت ہے، کیا مزہ ہے۔ اور عجیب بات، فلسفہ دیکھیے، شریعت دیکھیے، سسٹم شریعت کا بڑا مزہ آ رہا تھا۔ اور جب مزہ آئے تو آدمی کو پتہ نہیں چلتا کتنا کھا گئے، کتنا پی گئے۔ اور یہ انسان کے جسم کے لیے نقصان دہ ہے، اس لیے فوراً مغرب کی نماز رکھ دی، چلو نماز پڑھنے چلو۔ اور یہ نہ کہنا اپنی جماعت بنا لیں گے، پھر فائدہ کیا ہوا روزے سے؟ دن بھر صبر کیا، تمہیں یہی تو سکھایا گیا، جی چاہ رہا ہے مت کھاؤ، جی چاہ رہا ہے مت پیو، تو جی چاہ رہا ہے مگر پھر بھی نماز کا ٹائم ہے، وہ تھوڑی ٹلے گا، نماز پڑھنے جاؤ۔ لوگوں نے نماز کیوں بھی بے حیثیت بنا دیا، روزہ رکھنے کے بعد بھی۔ اور لے آئیں گے بازار سے، اگر ٹوٹ گیا جام جم سے، یہ میرا جام سفال اچھا ہے، کہتے ہیں مٹی کا پیالہ ہے، اگر ٹوٹ بھی گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مہنگا تھوڑی ہے، اور لے آئیں گے۔ اگر ایک جماعت چھوٹ بھی گئی بڑی مسجد کی، امام سابق نے اگر بہت تیز پڑھائی بھی چھوٹ گئی تو کیا ہوا؟ ارے اپنی بنا لیں گے۔ اللہ کے بندو ایسا نہیں، روزہ رکھا ہے تو رمضان کا مہینہ، نماز کی قدر کرو، تکبیر اولیٰ کی قدر کرو، قربان نہ کرو۔ تو کیا کر دیا؟ مزہ بہت آ رہا تھا کھانے اور پینے میں، فوراً کا نماز، اب چھوڑ کے جانا پڑا بادل ناخواستہ۔ یہ جو بادل ناخواستہ آپ گئے ہیں یہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہے، جو مزہ آ رہا تھا وہ بھی آپ کے فائدے کے لیے تھا، اٹھا دیا یہ بھی آپ کے فائدے کے لیے ہے، ورنہ آپ بیمار ہو جائیں گے۔ آپ کے دل کے اوپر جو اٹیک ہوگا اور معدے کے اوپر جو اس کا بوجھ پڑے گا تو آپ بیمار ہو جائیں گے۔ وہ بادشاہ جو تھا وہ شکار کے لیے نکلا اور بہت دور چلا گیا اور پیاس لگی، ایک جھوپڑا نظر آیا، وہاں پہنچا، اپنے پانی بے دم۔ وہ سمجھ گیا یہ بہت پیاسے ہیں بادشاہ سلامت، پانی دیا اس نے، اور پانی دینے کے ساتھ اس میں بھس کے کچھ تنکے ڈال دیے پیالے میں، کہے کہ بھس کے کوڑا کرکٹ کے 2-4 تنکے ڈال دیے۔ اب بادشاہ سلامت پی تو، پیاس تو بڑی زور سے لگی ہوئی ہے مگر تنکے بچا بچا کے پی رہے ہیں دھیرے دھیرے، ورنہ سب ایک دم سے پی جاتے۔ پیاس جب بجھ گئی تو پوچھا، بھائی یہ تو ٹھیک ہے تم نے پانی پلایا، بہت بڑا احسان ہے، مگر یہ تم نے کیا کیا اس میں؟ تنکے کیوں ڈالے؟ کہنے آپ کے اوپر ترس کھا کے ڈال دیے، اس لیے کہ آپ تھے بہت پیاسے، آپ اونٹ کی طرح چڑھا جاتے، اور اس کا اٹیک تمہارے معدے اور دل پہ ہوتا، یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا۔ دھیرے دھیرے جو آپ نے پیا ہے اس سے آپ کو نقصان سے بچانا تھا۔ کیا راز ہے شریعت میں، کیا حکمت ہے، ہر بات میں 100 خوبیاں، ہر کام حکمت سے بھرا، پڑھیے تمہارے نام پر صلی علی صلی علی، یہ ہے شریعت کی مقدس تعلیم۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ روزے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے۔ ہم سے پہلے کون تھا دنیا میں؟ بولو نا، ارے کون تھا؟ ان پہ بھی روزے فرض کیے گئے جو تم سے پہلے تھے۔ تم سے پہلے کون تھا؟ ارے امت محمدیہ سے پہلے کون تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی امت، موسیٰ علیہ السلام کی امت؟ جی نہیں، کون سے نبی کی امت ہے جو ہم سے پہلے نہیں تھی؟ ارے سبھی تو ہم سے پہلے ہیں، نہیں ہے؟
سب سے آخر میں ہم ہیں۔ اللہ بتا رہا ہے یہ روزے خالی تمہارے اوپر فرض نہیں ہے، تم نے یہ سمجھنا دشمنی تم سے نکالی گئی ہے، بلکہ یہ روزے ہر نبی کی امت پر ہر شریعت میں فرض کیے گئے ہیں۔ یہ تسلی کے لیے کہا جا رہا ہے۔ بچوں کو ایڈمیشن کرا دیا، پہلی مرتبہ بچے کو اسکول لے کے گئے اور بچہ بدک رہا ہے اور رو رہا ہے، سسکیاں بھر رہا ہے، آپ نے اس سے کیا کہا؟ بچے سے کیا کہا؟ تم اکیلے تھوڑی ہو، دیکھو تمہارے محلے کے فلاں صاحب کا بچہ بھی ہے، دیکھو یہ فلاں کا بچہ ہے، دیکھو یہ فلاں کا بچہ ہے، یہ سب ہیں۔ اب اس کو ڈھارس بن گئی۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، مگر روزے ضرور فرض کیے گئے تھے۔ ان کے روزے سخت بھی تھے، ان میں پابندیاں بھی کم تھیں۔ اما تھوڑا سا قریب آ جاتے، نہیں سمجھ تو رہو، تھوڑا سا ہو رہا اچھا نہیں لگ رہا مجھے، تمہیں سمجھ تو رہو، نہیں تم سمجھ رہے ہو مگر ہمیں نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تمہارا اتنی دور بیٹھنا۔ اچت دوری بنائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، قریب آؤ تو اچھا لگے گا۔ تو کیا کہہ رہے تھے تو بتاؤ؟ انا للہ و انا الیہ۔ ہاں پہلی امتوں کے روزے تو تھے فرض، تمہارے پہلی امتوں پر بھی تھے، مگر ویسے نہیں تھے جیسے ہمارے روزے ہیں۔ ہمارے روزے آسان ہیں، ٹائم بھی کم ہے، پابندیاں بھی کم ہیں۔ ان کے وہاں ٹائم بھی زیادہ تھا اور پابندیاں بھی زیادہ تھی۔ بڑا لمبا روزہ تھا ان کا۔ شام کو کھانا کھانے کے بعد جب وہ سوئے وہ روزہ شروع، ہم مغرب بعد ہی کھانا کھایا، اس کے بعد سو گئے۔ عشاء ان کے وہاں تھی نہیں، چلو تراویح پڑھی جائے، تراویح بھی نہیں تھی، عشاء بھی نہیں تھی، قرآن بھی نازل نہیں ہوا تھا ان امتوں پر، تو ان کا روزہ کتنا بڑا ہو، مغرب بعد سے پھر شروع ہو گیا، اور کب تک؟ پھر مغرب تک۔ اتنا لمبا روزہ، اور پابندیاں، کھانے پہ پابندی اور پینے پہ پابندی اور بولنے پہ بھی پابندی، بلا ضرورت بات نہیں کرنا ہے۔ حضرت مریم نے روزہ رکھا تھا، کیا تھا اس میں؟ بات نہیں کریں گے آج۔ اس شریعت میں روزہ چھوٹا، پابندیاں کم، مگر ثواب بہت زیادہ۔ اب بتائیے، یہ اللہ کی خاص نوازش ہے اس امت کے ساتھ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو مثال سے سمجھایا۔ کہا کسی آدمی نے 3 مزدور رکھے، ایک مزدور سے کہا دیکھو فجر سے لے کے ظہر تک تمہیں کام کرنا ہے، تمہیں 1 روپیہ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ فجر سے ظہر تک بیچارے لگے رہے کام میں، 1 روپیہ دے دیا۔ دوسرا مزدور کو بلایا، کہا ظہر سے لے کے عصر تک تمہیں کام کرنا، 1 روپیہ دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے۔ وہ ظہر سے عصر تک کام کیا، 1 روپیہ دیا۔ تیسرے مزدور کو بلایا، کہا عصر سے مغرب تک کام کرنا، تمہیں 2 روپے دیں گے۔ عصر سے مغرب تک، اور پیسے 2 روپے دیں گے۔ تو پہلے کا کام کا جو ٹائم ہے وہ کم ہے نا، سب سے زیادہ فجر سے لے کے ظہر تک اتنے لمبے ٹائم تک کام کرایا، اس کے بعد روپیہ 1 ہی۔ اور دوسرے سے ظہر سے عصر تک یہ بھی لمبا وقت ہے اور 1 ہی روپیہ، اور ان کا وقت سب سے کم ہے۔ کہا عصر سے 5 بجے شام نماز پڑھی اور 6 بجے روزہ کھول لیا، 1 گھنٹے کا مسئلہ، صرف تھوڑی دیر کی بات ہے، اور ڈبل 2 روپیے۔ تو ان لوگوں کو اعتراض ہوا، کہ یہ تو کوئی بات نہیں، ان کا ٹائم بھی کم ہے، ان کے پیسے زیادہ ہیں۔ تو مالک نے کہا یہ بتاؤ ہمارا تم سے کیا طے ہوا تھا؟ یہی تو طے ہوا تھا 1 روپیہ دیں گے، تم سے بھی یہ طے ہوا تھا، جو طے ہوا تھا تمہیں مل رہا ہے، اعتراض نہ کرو۔ اب رہ گیا ان کا معاملہ، تھوڑے وقت کے اوپر ہم زیادہ دیں، میرا ان کا معاملہ ہے، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہوں عطا کروں، آپ کون ہوتے اعتراض کرنے والی؟ تو آپ نے فرمایا یہی حال ہے یہودیوں کا اور عیسائیوں کا اور میری امت کا۔ پہلی سے مراد فجر سے ظہر تک یہ یہودی ہیں، اور جن نے کام کرایا گیا ظہر سے عصر تک یہ عیسائی ہیں، اور جن کو عصر سے مغرب تک کام کرایا گیا اور 2 روپے دیے گئے، یہ میری امت ہے۔ نبی کے صدقے میں اللہ فرماتا ہے یہ روزے جو رکھوائے گئے ہیں، یہ نہ سمجھنا کہ تم بھوکے رہو گے تو مجھے اچھا لگے گا، تم پیاسے رہو گے مجھے مزہ آئے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، تمہارے فائدے کے لیے۔ لعلکم تتقون،
تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ گناہ چھوڑنے کی تمہاری عادت بن جائے۔ اس لیے کہ 30 دن تک حلال چیزیں چھوڑنے کی تمہاری عادت ہو گئی، ایسی عادت ہو گئی 30 روزوں کے بعد اگر کہا جائے 10 روزے اور رکھو تو مشکل ہوگی؟ بولو، رکھ ڈالیں گے، اور 30 رکھیں اور 10 رکھ سکتے ہیں، کیوں؟ عادت پڑ گئی۔ جب کسی چیز کی عادت ہو جاتی ہے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اسی لیے سب سے اچھا روزہ آپ نے فرمایا داؤد علیہ السلام کا روزہ ہے۔ داؤد علیہ السلام کا روزہ کون سا تھا؟ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، پورے سال، رمضان کی بات نہیں، پورے سال۔ اس لیے کہ اگر ایک دن روزہ رکھتے تھے دوسرے دن نہیں رکھتے تھے تو نہ رکھنے کی عادت پڑی اور نہ روزہ رکھنے کی عادت پڑی، نہ رکھنے کی عادت پڑی۔ اگر عادت پڑ جاتی تو کیا ہوتا؟ آسان ہو جاتا۔ جب آسان نہیں ہوا، دونوں مشکل ہیں، تو ثواب بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ملے گا۔ تو فرمایا جب عادت پڑ گئی تو کیا ہوا؟ تو یہ کبھی کبھی عنایت ہے بمنزل سیاست، کبھی کبھی نوازش کرنا، ہمیشہ نوازش نہ کرنا، کبھی کبھی نوازنا اور کبھی کبھی نہ نوازنا۔ کہتے ہیں یہ بھی سیاست ہے اس میں۔ کیوں؟ کہ جفائیں سہنے والا کہیں ہو نہ جائے عادی۔ اس لیے کہ اگر مسلسل ظلم کیا جائے گا تو ظلم کرنے کی عادت پڑ جائے گی، عادت پڑ جائے گی تو نیا ظلم کرو۔ جیسے مچھر نہیں ہوتے ہیں، ان کو کیا دیا جاتا ہے؟ گڈ نائٹ۔ اب گڈ نائٹ جو زہر تھا اس کے عادی ہو جاتے ہیں، جب وہ عادی ہو جاتے ہیں تو پھر کاٹنے لگتے ہیں، تو آدمی بدل کے ان کو دوسرا دیتا ہے۔ تو کیا کہا گیا؟ لعلکم تتقون۔ جب تم نے حلال چھوڑنے کی عادت پڑ گئی تو جو چیزیں حرام ہیں ان کو چھوڑنا تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ جب تم حلال چھوڑ سکتے ہو خدا کے حکم سے تو حرام کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ لعلکم تتقون۔ پھر مزید رعایت ہے کیا؟ بیمار اگر ہو جاؤ تو فوراً ضروری نہیں ہے روزہ۔ بیماری نزلہ زکام نہیں، ایسی بیماری جس سے مشقت بڑھنے کا اندیشہ، دیر سے اچھے ہونے کا اندیشہ، یا مسافر ہو، شرعی مسافر، کاکوری کا سفر نہیں، عالم باغ کا نہیں، شرعی سفر، اس میں زحمت ہو رہی ہے تو روزہ نہ رکھو، بعد میں روزہ رکھنا قضا کر لینا۔ یہ سب کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عنایتیں۔ آگے یہ بھی بتایا گیا، اور دیکھو جو لوگ روزہ رکھ سکتے، طاقت ہے، وہ چاہے روزہ رکھیں اور چاہے روزہ نہ رکھیں، فدیہ دے دیں۔ یہ نیا حکم ہے، سنیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہیں وہ چاہیں تو روزہ رکھیں اور چاہیں تو روزہ نہ رکھ کر کے ایک غریب کو کھانا کھلائیں۔ یہ تو بہت آسان ہے۔ کہتے پہلے یہ وہی ہے، یہ دوا ایکسپائر ہو چکی ہے۔ شروع میں روزہ رکھنے کی عادت تھی نہیں، ایک دم سے روزہ رکھنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار دیا بندوں کو پہلی مرتبہ، چاہے روزہ رکھو چاہے فدیہ دے دو۔ جب عادت ہو گئی تو کیا کہا؟ نہیں، فدیہ نہیں چلے گا، اب تو روزہ رکھنا ہی ہوگا۔ ہاں، فدیہ کس کے لیے ہے؟ جو ایسے بیمار ہیں جن کو اب اچھے ہونے کی امید نہیں ہے، اتنے بوڑھے ہیں اب دوبارہ طاقت آ نہیں سکتی، تو روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کریں۔ پونے 2 سیر گیہوں کی قیمت ہر روزے کے بدلے میں، یعنی تقریباً 75 روپے، اور اگر کوئی آدمی زیادہ دے دے 100 روپے لگا لے، 200 روپے لگا لے، یہ تو اس کے ظرف کی بات ہے۔ جب وہ زیادہ خرچ کرے گا تو اللہ بھی اس کو اسی اعتبار سے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ میں اپنی زکوٰۃ کا پیسہ پورے سال تھوڑا تھوڑا کر کے نکال سکتی ہوں، تو بتائیے کہ سونا اور چاندی تو ہر مہینے گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے، تو کیا اس مہینے اپنے کیسے پوری زکوٰۃ کی نیت کر لوں یا پھر سے نکالوں؟
کیونکہ میں اکٹھا نہیں نکال سکتی، تھوڑی تھوڑی کس حساب سے نکالوں۔ دیکھیے زکوٰۃ نکالیے آپ، حساب نہیں۔ زکوٰۃ کا جو رقم ہے کسی غریب کو، مستحق کو دیتی رہیں آپ، اور اس کو نوٹ کرتی رہیں، اور نوٹ کرنے کے بعد جو زکوٰۃ کی تاریخ آپ کی ہے جس میں حساب کرتی ہیں آپ، یا آپ حساب کرتے ہیں، اس تاریخ میں آپ دیکھیں اب ہمارے اوپر زکوٰۃ کتنی بنی، موجودہ ریٹ کے اعتبار سے زکوٰۃ کتنی بنی۔ پھر جب پتہ چل جائے اتنی بنی ہے تو جتنی دے چکی ہیں آپ اس میں سے آپ اسے کم کر دیں، باقی کی زکوٰۃ نکال دیں۔ شریعت بڑی خوبصورت اور بڑی آسان ہے، بیچ میں کتنا ریٹ گھٹا اور کتنا بڑھا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے بیچ میں، بلکہ اعتبار کاہے کا ہے؟ سال کے اخیر کا ہے، جس دن حساب کیا جا رہا اس دن کی قیمت کا ہے، اس دن دیکھیے کتنی قیمت ہے اور حساب لگا لیجئے اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، اور اتنی ہم پورے سال میں تھوڑی تھوڑی کر کے نکال چکے ہیں، اتنی کم کر دیجئے، باقی جو بنتی ہے اس کی زکوٰۃ ادا کر دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، صحت کی حالت میں عطا فرمایا، اے اللہ اس کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ آسانی کے ساتھ پورے رمضان کی جو عبادت ہے اللہ اسے کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسا کی عبادت کرنے کا حق ہے ویسی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہاں کہیں تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں یا جن کا حق ہے یا جو امید رکھتے ہیں، اے اللہ ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ عالم اسلام میں امن و امان قائم فرما۔ مسجد اے اللہ حرمین شریفین کی، مسجد اقصیٰ کی اور دنیا بھر کی مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی، مسلم اوقاف کی حفاظت فرما۔ ہمارے ملک کی، ہمارے وطن کی فرقہ پرستوں کی شرارت سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔